फ्रांसीसी जरीदे के मुताबिक भारत ने अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया। सिंध-तास मुआहदा यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली सिर्फ दोनों ममालिक के इत्तफाक से ही मुमकिन है। मुस्तकिल सालिसी अदालत ने वाज़ेह किया है कि सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेश की वार्निंग को मुश्किल बना रही है। पाकिस्तानी पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासिर हुए। दरियाए चनाब के किनारे में भी आपको बताएं कि भारत की तरफ से पानी की जारियत की गई, जबकि फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासिर हुए हैं। जबकि दरियाए चनाब के किनारे आबाद ख़ानदानों ने मवेशी, फसलें और घरों का सामान खो दिया है। पाकिस्तानी मौक़िफ़ को उजागर किया कि पानी की बंदिश या मोड़ने की कोशिश संगीन इश्तियाल अंगेज़ी तस्वुर होगी। सदीक साजिद हमारे साथ मौजूद हैं। जी सदीक, बताइएगा इस जरीदे में मज़ीद क्या इंकशाफात किए गए हैं? जी बिल्कुल, जो फ्रांसीसी जरीदा है ली मोंड, उसकी रिपोर्ट में वाज़ेह तौर पर जो सिंध-तास मुआहदे की मुअत्तली है उससे मुतल्लिक ये कहा गया कि जनूबी एशिया में ये आबी सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरनाक मोड़ है। और भारत ने जिस तरह अप्रैल 2025 के पहलगाम वाक़े के बाद पानी को सियासी दबाव के हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, इस हवाले से भी जरीदे में वाज़ेह तफसीलात दी गई है। और ये कहा गया है कि सिंध-तास मुआहदा एकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं किया जा सकता। इसमें तब्दीली दोनों ममालिक के इत्तफाक से मुमकिन है। और जो मुस्तकिल सालिसी अदालत है उसने भी वाज़ेह किया कि सिंध-तास मुआहदा बदस्तूर नाफिज है। और भारत की जानिब से हाइड्रोलॉजिकल डाटा की अदम फराहमी पाकिस्तान के लिए सैलाबी पेशगी वार्निंग को मुश्किल बना रही है। और पाकिस्तान पंजाब के किसान अचानक सैलाब, फसलों की तबाही और ज़मीन पर रेत की तह से शदीद मुतासर हुए हैं। दरियाए चनाब के किनारे आबाद खानदानों ने मवेशी, फसलें और घरों का सामान खो दिया है। और पाकिस्तानी मौक़िफ़ को भी उजागर किया गया है कि पानी की बंदिश या मोड़ने की कोशिश संगीन जो इश्तियाल अंगेज़ी है वो तस्वर होंगे। जबकि जरीदे में ये बात भी कही गई कि भारतीय क़यादत के बयानात को पानी के सियासी इस्तेमाल की वाज़ेह मिसाल के तौर पर पेश किया गया है। और भारतीय वज़ीर दाखिला उम्मीद शाह की जानिब से पानी रोकने की धमकी पर पाकिस्तान ने इसे वाटर टेररिज्म करार दिया है। और जरीदा ये भी कहता है कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ सिर्फ सियासी नहीं बल्कि इंसानी हकूक़, ज़राअत, खुराक और बका का मामला है। और पाकिस्तान की 80% से ज़्यादा ज़राअत बराए सिंध के निज़ाम पर मुनहसर है। और सिंध-तास निज़ाम पाकिस्तान की मईशत और आबादी के लिए बुनियादी अहमियत रखता है। और भारत खुद चीन के हाथों बालाई आबी दबाव से परेशान है। और चीन के साथ जो बराम खतरा के मामले पर भारत वही खतरा महसूस करता है जो पाकिस्तान भारत से महसूस कर रहा है। और ये भी कहा गया है कि ये आबी तनाज़ा दो तरफा मसला नहीं रहा बल्कि पूरे जनूबी एशिया की सलामती और माहौलियात का सवाल जो है वो बन चुका है। मौसमियाती तब्दीली हो, ग्लेशियर का पिघलाव और आबादी में इजाफे के बायस पाक भारत अब आबी ताउन पहले से ज़्यादा ज़रूरी है। और आबी डाटा की शफाफ फराहमी इंसानी जानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागज़ीर है। ली मोंड ने पाकिस्तानी पंजाब के सैलाब मुतासिरीन की आवाज़ जो है दुनिया तक पहुँचाई है। और ये भी कहा है कि भारत की जो एकतरफा रवश है बैनुल-अक़वामी दरियाई क़वानीन और निचले बहाव के हकूक़ के लिए भी खतरनाक मिसाल जो है वो बन सकती है। और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जो बड़ा क्लियर कट है और वो आलमी सतह पर मजबूत भी हुआ कि पानी को जंग, दबाव या इंतकाम का ज़रिया जो है वो नहीं बनना चाहिए। जी सही। अच्छा, ये भी बताइएगा कि इस मुआहदे के तहत अगर यकतरफा तौर पर कोई मुआहदे की पासदारी नहीं करता या उसे तोड़ने की कोशिश करता है तो उस सूरत में कानूनी कार्रवाई क्या लागू हो सकती है या क्या इकदाम उठाए जा सकते हैं दूसरी पार्टी की जानिब से? देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि ये दो तरफा मुआहदा है ही नहीं है। और फ्रांसीसी जरीदा ने भी पाकिस्तान का इस हवाले से मौक़िफ़ जो है उसकी वाज़ेह तौर पर जो है वो वज़ाहत भी की है और उसकी हमायत भी की है। क्योंकि इसका जो सालिस है वो है आलमी बैंक। और आलमी बैंक की जानिब से जो है वो मुतादिद बार पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है उसको जो है वो सराहा भी गया है और उसकी मुकम्मल सपोर्ट भी की गई है। तो लिहाजा ये इस वक्त वाकई पूरे जनूबी एशिया की सलामती और माहौलियात का एक मसला है। और भारत किसी तौर पर भी एकतरफा तौर पर इस मुआहदे को ना तो मुअत्तल कर सकता है और ना ही इसके तहत जो है वो पानी जो है वो रोक सकता है। सही। और अभी जैसे कि हमने देखा कि रिसेंट पास्ट में भी भारत की जानिब से इश्तियाल अंगेज़ी की गई और पानी के हवाले से दहशतगर्दी भी की गई, तो इसको आगे आने वाले वक्तों में किस तरह इसको रोका जा सकता है? आपको याद होगा कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं सैयद आसिम मुनीर, उसके बाद फिर DGSPR, हमारे जो दफ्तर खारजा है, हमारे वज़ीर खारजा है इसहाक़ डार, उन सब की तरफ से जो भारत की तरफ से जो एकतरफा इक़दाम उठाएगा ना सिर्फ उसकी मजम्मत की गई बल्कि ये चीज़ वाज़ेह की गई कि भारत अगर आबी दहशतगर्दी करेगा तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ मौसर भरपूर जवाब जो है वो देगा। और उसकी वजह से ही भारत को जो है वो हिम्मत नहीं हुई कि वो इस तरह जो है वो पाकिस्तान के दरियाओं का पानी जो है वो वाज़ेह तौर पर मुकम्मल तौर पर बंद कर सके।
کیونکہ اسے پتا ہے کہ پاکستان کے لیے یہ واقعی ہمارے لیے زندگی موت کا معاملہ ہے پانی، اور جتنے دریاؤں سے پانی وہاں سے پاکستان آتا ہے، اور جس طرح جو ہے وہ عالمی بینک نے اس کی ثالثی میں سند طاس معاہدہ ہوا ہے، تو اب تو پوری دنیا میں یہ چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ رہی ہیں کہ بھارت کا جو یک طرفہ جو رویہ ہے اور روش ہے کہ بین الاقوامی جو دریائی قوانین ہے اس کی بھی واضح طور پر جو ہے وہ خلاف ورزی ہے، اور اگر وہ پانی کا بہاؤ نچلی سطح پر لے جاتا ہے تو یہ پانی کے جو اپنے حقوق ہے اس کو بھی ایک انتہائی خطرناک زد میں اس کی خطرناک زد میں آتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے جو ہے یہ فرانسیسی جریدے نے ان تمام تر اقدامات کی جو سپورٹ جو پاکستان کا موقف ہے اس کو بھی سراہا ہے، جو عالمی بینک کا نقطہ نظر ہے اس کی بھی بات کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے زور دیا ہے کہ یہ تو جو موجودہ اس وقت جو ہے موسمیاتی تبدیلی سے متعلق خطرات اور چیلنجز ہیں اس میں تو چاہیے کہ پاکستان اور بھارت دونوں ایک دوسرے سے تعاون کریں، نہ کہ جو ہے بھارت پاکستان کا پانی روکے۔ صحیح، اور پاکستان کی جانب سے جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں کیونکہ پاکستان کا کافی نقصان بھی ہو، جیسے کہ اس رپورٹ میں بھی درج ہے کہ جو پاکستان کے سیلاب کی وجہ سے فصلوں کی تباہی بھی سامنے آئی اور زمین پر ریت کی تہ سے شدید متاثر ہوئے کئی ایریاز، اور کئی جو گھر ہیں وہ بھی متاثر ہوئے، جو آباد خاندان ہیں وہاں پر مویشیوں کو بھی وہاں سے نکالا گیا۔ تو آنے والے ٹائم کے لیے یا پہلے سے کوئی اقدامات جو پہلے نقصانات ہو چکے ہیں اس کا ازالہ کیا گیا ہے اور اب کیا اقدامات اٹھائے جائیں گے؟ دیکھیے، اس حوالے سے جو پاکستان نے مختلف عالمی فورمز کے اوپر جا کر اپنا نقطہ نظر جو ہے وہ سامنے رکھا، جس طرح بغلیار ڈیم کا والا معاملہ تھا، اس کے ساتھ کشن گنگا والا معاملہ تھا، اور اس وقت بھی بھارت جو ہے وہ دریائے چناب کے اوپر مختلف قسم کے ڈیم بنانے یا آبی رکاوٹیں کھڑی کرنے کی کوشش جو ہے وہ کر رہا ہے۔ تو یہ پاکستان نے اس کے متعلق بھی عالمی فورمز کے اوپر اور خود عالمی بینک کو بھی اس سے آگاہ کیا ہے، اور دیگر جو انٹرنیشنل فورمز ہیں اس کے اوپر بھی آگاہ کیا ہے۔ لیکن جیسے ہی پاکستان اس کو خطرہ بہت زیادہ اپنے لیے خطرہ سمجھے گا تو پاکستان نے پھر یہ واضح کر رکھا ہے کہ وہ اپنے جو آبی حقوق ہے اس کا ہر حال میں جو ہے وہ تحفظ کرے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک چیز جو ہے جو اس رپورٹ میں بھی کہی گئی ہے کہ جس طرح ایک آبی ڈیٹا جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ شیئر کرنا بہت ضروری ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو جو ڈیٹا اگر بھارت کی جانب سے کام نہیں کیا جاتا جی ٹھیک ہے، ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے ہمیں جوائن کیا۔ سر بہت شکریہ آپ کے وقت ہے۔ سر، بھارت کی جانب سے جو پانی کو لے کر جو دہشت گردی کی جاتی ہے، فرانسیسی جریدے نے جو ہے شائع کیا ہے اور یہ بتایا کہ بھارت نے جو اپریل 2025 میں پہلگام واقعے کے بعد پانی کو سیاسی دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کیا، اس حوالے سے پاکستان کے موقف کی تائید کی ہے اور اسے سپورٹ کیا۔ کس طرح دیکھتے ہیں آپ اس رپورٹ کو؟ دیکھیں، بالکل یہ کئی جریدے اور خاص طور عالمی جو ورلڈ بینک ہے ان کی بھی رپورٹ ہے، عالمی جو آئی سی جے انہوں نے بھی فیصلہ دیا ہوا ہے کہ یہ انڈس واٹر ٹریٹی میں ایک یونیلیٹری کوئی ملک فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جب تک پاکستان اور بھارت دونوں اس میں شامل ہیں، دونوں کی مرضی سے کچھ چینج ہو سکتا ہے، اور یکطرفہ طور پر بھارت یہ نہیں کر سکتا۔ پاکستان نے پہلے ہی کہہ دیا کہ یہ 240 ملین عوام کی زندگی کا سوال ہے، اس لیے ہم اس کو کچالت برداشت نہیں کریں گے، اور یہ ایک قسم کا ایکٹ آف وار لے لیتے ہیں۔ یہ فرانسی جریدے نے اسپیشلی یہ کہا ہے کہ یہ امریکہ تھریٹ کر رہا ہے، یہ مار کر حق کے بعد سے یہ وار ٹیررزم کر رہے ہیں، اور اس سے خاص طور پہ جو یہ پنجاب کے علاقے ہیں 80% آبادی میں یہ کبھی پانی بند کر دیتے ہیں، کبھی اچانک پانی سیلاب کا چھوڑتے ہیں، جس میں مویشی، فصلیں، گھر بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جس سے پاکستان کا نقصان پہلے بھی اور اب بھی ہو سکتا ہے۔ گلیشیئر میلٹ کر رہے ہیں، جس کی وجہ دونوں ممالک کو مل کے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے، بجائے سے کہ بھارت اس میں بھی شرارت کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ جس طریقے سے بھارت سے اوپر سے چائنا اپر ریفرین میں وہاں سے برہم پترا ریور کو اگر بند کرے تو بھارت کو پرابلم ہوگی، تو بھارت کو ساری چیزیں سمجھنی چاہیے، اور یہ ہمسایہ ملک کے ساتھ لوئر ریفرین کا رائٹ ہے، وہ پانی ان کو روک ہی نہیں سکتا ہے۔ اسی جو ویسٹرن ریورز ہیں 3 وہ پاکستان کا پانی کھا کے وہ پاکستان کو ملے گا، اور اگر کسی بھارت کچھ کرے گا تو پاکستان نے پہلے اناؤنس کیا ہے ایک ول بی ایکٹ آف وار، ہم تمام اویلیبل مینس استعمال کریں گے اس پانی کو ریسٹور کرنے کے لیے۔ صحیح، اور اگر بھارت دوبارہ سے اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو پاکستان کو ایسے کون سے حقوق حاصل ہے جس کے اوپر وہ اقدامات اٹھا سکتا ہے بھارت کے اگینسٹ؟ دیکھیں، پاکستان وی کین گو ٹو ورلڈ بینک جو اس کے گارنٹر ہیں، اس کے بعد ہم آئی سی جے میں جا سکتے ہیں،
اور نمبر 3 اگر بھارت کوئی اور پتہ نہیں کرتا جسے پاکستان کے عوام کی زندگی اور فوڈ سیکورٹی کو ٹیک این ایکٹ آف وار، اور ہمارے ملٹری مین بھی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ڈیم کو تباہ کرنے کے لیے، تاکہ پاکستان کے فلو واٹر میں کوئی فرق نہ پڑ سکے۔ صحیح۔ اور اگر اس معاہدے سے، جیسے کہ ورلڈ بینک جو ہے وہ اس معاہدے میں اس کی انوالومنٹ ہے، اگر کوئی بھی ایک ملک اس سے پیچھے ہٹتا ہے یا پھر آبی دہشت گردی کرتا ہے تو اس کے اوپر ان کی جانب سے کیا چارجز ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں وہ ان کے خلاف فیصلہ لے سکتے ہیں۔ ایک پرابلم یہ ہے کہ وہ اس کے خلاف کوئی ایسے اسپیشل ایکشن نہیں کر سکتے، اس کے لیے پھر پاکستان ہیز ٹو گو ٹو یونائٹڈ نیشن میں جائیں، وہاں پہ جا کے بات کی جا سکتی ہے، پاکستان کو وہاں اٹھا سکتا ہے، اور وہاں پہ بھی ایک بہت ہی زیادہ مؤثر انداز میں بات کی جا سکتی ہے۔ اور تھرڈ یہ کہ ہم بھارت کو وارننگ دے سکتے ہیں کہ جی یہ ہم ترقی کے ٹائم ہے، اگر اس کے اندر بھارت نے دوبارہ شرکت کی تو پاکستان کین ٹیک آل ملٹری ہم ان کو کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور جیسے کہ پاکستان نے پہلے ہی واضح کر دیا ہے کہ اس کو جنگ تصور کیا جائے گا اگر آبی دہشت گردی دوبارہ سے کی گئی، اور ہم نے دیکھا اس رپورٹ میں بھی درج ہے کہ پاکستان میں کتنی تباہی ہوئی اس سیلاب سے، فصلوں کی تباہی ہوئی، زمین پر جو ریت ہے اس کی تہ سے شدید جو ہے وہ علاقے بھی متاثر ہوئے، مویشی کئی متاثر ہو گئے۔ پاکستان نے اس کے اوپر بھی اقدامات اٹھائے، اسے آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں پاکستان نے تمام سیکورٹی میجرز کیے ہیں، پاکستان نے تمام ایفرٹ کی ہے جو ہم اپنی طرف سے ایز اے لوور اپیرینس کر سکتے ہیں ہم کر رہے ہیں، لیکن بھارت کو اس دفعہ ہم نے بڑی کلیئر وارننگ دی ہوئی ہے کہ اگر اس دفعہ بھارت نے واٹر ٹیررزم کیا اور پاکستان کا پانی روکا اور پھر اچانک وہ جس کے پانی چھوڑ کر فلڈ لاسٹ میں، یہ ناقابل برداشت ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان ہیز آل دا رائٹ ٹو ٹیک آل ملٹری مین، سفارتی مین اور اس کے بعد عدالتی مین، سارے طریقے ہم اس کو آزمائیں گے انشاءاللہ۔